ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، لیکن اب حاملہ خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ، مطلب ہمیں ذرا ڈیٹیلز تو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فرزانہ، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے معاملے پہ ہر طرف ان سے جو ہے ناانصافی اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور یہاں اسپیشلی یہ فنڈ جو ہے ورلڈ بینک والوں نے دیا تھا، کیونکہ سندھ کے کئی اضلاع سے یہ رپورٹس آ رہی تھی جو حاملہ خواتین ہیں جن کو جتنی نیوٹریشن چاہیے، جن کی غذا چاہیے وہ مقدار نہیں مل پا رہی ہے، تو ان کے بہت ہی جو سینئر لیول کے لوگ تھے انہوں نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ خواتین کو خاص طور پر حاملہ ہونے کے ڈیلیوری تک ان کو مچھلی کھلائی جائے اور تازی مچھلی کھلائی جائے، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے خواتین بھی ٹھیک رہیں گی اور ان کا جو پیٹ میں اندر بچہ پل رہا ہے اس کو بھی نیوٹریشن ملتی رہے گی، تو ماں اور بچے کی دونوں کی صحت اچھی ہوگی۔ تو بلینز روپیز کا یہ پروجیکٹ آپ ایکسیلریٹڈ پلان کے تحت یہ لے کے آئے۔ لائیو اسٹاک اور فشری والوں کو اب ایک پورشن تھا، میجر پورشن تو ہیلتھ کے حوالے تھا، ایگریکلچر دیگر سیکٹر میں تھا، لیکن جو لائیو اسٹاک اور فشریز والوں نے جو خواتین بیچاریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انکوائری رپورٹ ہے، یہ میں اتنے پیپرز ہے، اس میں جو انکوائری کرنے والے 3 رکنی افسران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنے تالاب ان کو بنانے تھے، جہاں جہاں جن گاؤں میں نشاندہی کی گئی کہ یہاں پر حاملہ خواتین کی تعداد ہے، وہاں ان کو چھوٹے چھوٹے 1-2 ایکڑ یا 4 ایکڑ پہ تالاب بنانے تھے، وہاں پر مچھلی کا بیج چھوڑنا تھا، اور اس تالاب کے بعد مچھلی کی جو افزائش ہونی تھی اور مچھلی تیار ہونے کے بعد ان خواتین کو کھلانا تھا، لیکن جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ چھوٹے تالاب بنائے گئے، اس میں اس کی گہرائی کا خیال نہیں رکھا گیا، اس وجہ سے مچھلی کا جو جتنی تعداد ڈالنی تھی وہ نہیں رکھی گئی، اور جو جتنے تالاب بنانے تھے ان کا مقدار بھی صحیح نہیں کیا گیا، اور پورا غیر معیاری کام کیا گیا، جس وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ نہ تو خواتین کو وہ مچھلی کھلائی جا سکی اور نہ ہی خواتین کے لیے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکا۔ اچھا مغیری صاحب، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں اس سارے بات کے اوپر۔ یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ ہے جس میں حاملہ عورتوں کی نشوونما کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے فنڈنگ کی گئی، مطلب کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے فنڈز بھی اب وہ افسران ہی کھا جائیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، حیرانگی کی بات ہے، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے جو فنڈز ہیں ان کا تو حشر نشر یہ کرتے رہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آ رہے ان کو بھی بخش نہیں رہے، جو انٹرنیشنل اداروں سے آ رہے ہیں، اور ضرورت مند خواتین کے لیے جو مجھے بتائیں مائیں ہیں بالکل جنہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں، وہ بچے جو ہمارے فیوچر بن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیئر کر رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگ اپنی انکوائری رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی گڑبڑ کی ہے، اور جس وجہ سے اس پروجیکٹ کا جو مطلب تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا ہے، اور افسران نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا مغیری صاحب، چلیں مجھے بس اتنا ہی بتا دیں کہ مچھلی کی فشریز کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ فارمز بنانے تھے، سب کچھ کرنا تھا، کتنے فیصد حاملہ خواتین کو مچھلی کھلائی گئی ہوگی اور کتنے مہینے کھلائی گئی ہوگی اور کتنی بار کھلائی گئی ہوگی، اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ دیکھیں، وہ حساب کتاب تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کلیئر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تو کم بنائے ہیں تالاب، مچھلی کے کم تالاب بنائے ہیں، اس میں مچھلی کے جو بچے ڈالتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے تھوڑی تعداد میں ڈالی گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ بنایا سب اسٹینڈ گیا ہے، اس کی گہرائی کا خیال نہیں رکھا، تو مچھلی ہی نہیں بڑھ سکی ہوگی، تو خواتین بیچاریوں نے کیا کھایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ انہوں نے پیسوں سے مارکیٹ سے لے کے ان کو کھلایا ہو، اور تصاویر بھی کھینچ کے جو ہے نا وہ شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہو، باقی ادروائز جب پروجیکٹ میں جب آپ کا پروجیکٹ سب اسٹینڈرڈ لیول کا بنا ہے تو پھر کتنی خواتین کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اس طرح اتنے خواتین کو پہنچا ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر 20-25% کو بھی فائدہ ہوا ہوگا تو بہت بڑی بات ہوگی، ادروائز یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا منصور صاحب، ہم تھوڑا سا منصوبے کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ کیا اس منصوبے میں یہ بھی شامل تھا کہ بچوں کا جن کا قد نہیں بڑھ رہا انہیں بھی اچھی غذا دی جائے؟
دیکھیں جو PC1 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے، جس میں اسٹنٹ جو چھوٹے قد والے بچے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماؤں کی خوراک صحیح نہیں ہے، ماؤں کو پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں مل پا رہی جو حمل کے دوران جو ملنی چاہیے، جس وجہ سے بچوں پہ اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، بچوں کا قد نہیں بڑھتا ہے، بچوں میں اور بہت ساری بیماریاں پہ جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ مچھلی کھلانے سے خواتین بھی ٹھیک رہیں گی اور ان کے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ یقیناً ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے دیا ہوگا، بالکل ایسے تو نہیں ہے کوئی انہوں نے ہوا میں تیر مار لیا ہوگا، انہوں نے ریسرچ کر کے دے دیا، لیکن ان ظالمین نے کیا کیا کہ اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیا، اور ابھی تک جو ہے اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملا ہے۔ سندھ پورے سے کہیں بھی ایک جگہ سے یہ ہمیں نہیں پتہ چلا ہے، نہ کسی جرنلسٹ سے، نہ کسی NGO سے، نہ ہی سیاسی تنظیموں سے، کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے اتنے خواتین کو فائدہ پہنچا ہے۔ ادروائز سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا تو سوشل میڈیا پہ بڑی واہ واہ لگی ہوتی، یہ خود ہی واہ واہ کرواتے۔ بالکل کرواتے ہیں، جب کام کرتے تو واہ واہ کرواتے ہیں نا، ایسے کیسے واہ واہ ہو جائے گی مغیری صاحب؟ یہی تو انکوائری رپورٹ میں ان کے اپنے افسران کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا۔ جب ان کی نیت ہی کام کرنے کی نہیں تھی، جب آپ نیت ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم پیسے کیسے کھائیں، جو من پسند کمپنیوں کو شروعاتی اس سے کرتے ہیں کہ وہ من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے ہیں۔ اچھا مغیری صاحب، ویسے ہم اگر بات کریں تو محکمہ لائف سٹاک اینڈ فشریز کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا محکمہ ہے، بہت بڑا کوئی محکمہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی 58 کروڑ کی غبن کی گئی ہے، اور اس کی تصدیق محکمے کے اپنے افسران نے کی ہے، اور جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے وہ کتنی رقم ہوگی پھر؟ مس فرزانہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ محکمہ چھوٹا ہے لیکن افسران کے پیٹ بڑے ہیں، بڑے پیٹ والے ہیں، جتنا بھی مال آئے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے بلینز روپیز کے تو پروجیکٹ ہیں، بلینز روپیز کے سندھ گورنمنٹ کے اپنے ADP اسکیمز ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، پروجیکٹ جو تباہ و برباد ہے۔ محکمہ دیکھنے کو چھوٹا ہے لیکن فنڈنگ ٹھیک ٹھاک اس کو ہو رہی ہے، صوبائی حکومت کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے 10-15 سالوں میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ فشریز بنانے کا سوچ رہے ہیں مغیری صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کراچی میں سمندر ہے، پورے سندھ میں بہت بڑی بڑی جھیلیں اور دیگر مچھلی کے تالاب بھی موجود ہیں، یہاں سے تو اربوں ڈالر کی مچھلی باہر جانی چاہیے تھی، تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب یہ فشریز بنانے کے حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں، اگر وہ چلی جاتی مچھلی باہر کے ملکوں میں ہم بھیجتے تو ہمیں کتنا زر مبادلہ آ رہا ہوتا؟ مس فرزانہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اگر کراچی کے سمندر کو مچھلیز کا جو ریشو ہے پکڑنے کا، اس کو اگر ٹھیک کرتے، اپنے جیٹیز کو ٹھیک کرتے، ماہی گیروں کے لیے کوئی اچھا انسینٹو دیتے تو سمندر سے بھی بہت اچھی خاصی مچھلی پکڑ کے بیرون ملک بھیج سکتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبے بھر میں اتنے زمین ہے، اتنے جھیلز ہیں، اتنے تالاب ہیں، آپ کی تصور سے زیادہ، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ کوئی خاص اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں۔ بتانے پہ آپ کو بہت بڑے پروجیکٹ بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ شرمپ کے پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ پوچھیں FBR والوں سے پوچھیں کہ آپ کو کتنا زر مبادلہ مل رہا ہے فشریز سے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پاکستان میں جو آپ کا ایکسپورٹ ہے میجارٹی تو ٹیکسٹائل پہ، اس کے بعد چمڑے یا دیگر جو چیزیں ہیں، آپ فشریز کا دیکھیں کہ کتنا ہے۔ حالانکہ سندھ پورا جو ہے فشریز ہے،